اسرائیل مجھے بتا رہی ہے کہ اب وہ کندہار کے قریب توری کوٹل کے علاقے میں اپنا ملٹری بیس بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ مارچ کے پہلے ہفتے را کے 3 افسروں نے کندہار کا دورہ کیا۔ دیکھا جائے تو پاکستان میں اورنگزیب کو ماننے والے بڑے لوگ ہیں، تو میں کہوں گی کہ وہ لوگ کلیم کرے بھارت سرکار سے کہ اورنگزیب کی قبر کو پاکستان بھیج دے، یہاں پر دفنا دیے جائیں۔ ان افسروں میں ایک کا نام انوج ہے، دوسرے کا پرمیش اور تیسرے کا نام پون راکیش ہے یا راکیش۔ اور حافظ سعید کانسٹنٹ جسے کہتے ہیں نا خطرے میں ٹارگٹ نمبر 1 ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 ایک تو اٹیک اعزاز ان کے گھر پہ ہوا تھا نا، جہاں پہ وہ بلاکس کی وجہ سے گاڑی آگے نہیں گئی تھی، اور اس وقت بھی وہ گھر پہ موجود تھے جب شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ بالکل ٹھیک بات، بڑا ڈیڈلی اٹیک تھا وہ۔ کیا کہ مشرق میں بیٹھا ہمارا دشمن اٹھ کر ہمارے مغرب میں آ کر بیٹھے وہاں اپنا ملٹری بیس بنا لے، تو کیا پاکستان کو چپ رہنا چاہیے؟ میرے حساب سے اورنگزیب کے چرتر اور اس کے اتہاس کو پڑھنے کے بعد اس کے خبر پر ہگنے کی جگہ بنانی چاہیے۔ نمبر 2 اب مولانا مسعود اظہر۔ اب مولانا مسعود اظہر جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے، یعنی کہ وہ اوپن نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہے کہ مولانا مسعود اظہر کو بھی بڑے شدید خطرات۔ کس کے نام سے مسجد بنتی ہے؟ اورنگزیب کے نام سے، بابر کے نام سے، ٹیپو سلطان کے نام سے۔ کیوں بھائی؟ تم مغلوں کے ونشج ہو، تم مغلوں کی امت ہو، نہیں تم پروفٹ محمد کی امت ہو۔ میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ 16 کے قریب ایسے رہنما ہیں یا ایسے مذہبی عسکریت پسند رہنما ہے جن کو خطرات لاحق ہیں۔ 4 کے نام میں نے آپ کو بتائے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ نک نیوز برنر کی ریئیکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو پاکستانی میڈیا بہت ہی رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چل رہا ہے اپنی سوشل میڈیا پر دوستو، کیونکہ پاکستان میں ٹیرر اٹیک ہو رہے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے جو ٹیررسٹ ہیں ان پر ان نون گن مین مار رہے ہیں، اور حافظ سید اور ابو قطر ان کو 72 گھنٹوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اور دوستو حافظ سید کی ابھی پشٹی نہیں ہو پائی ہے، لیکن ان کو پہنچا دیا گیا ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ اور وہیں دوسری طرف دوستو 23 ٹیررسٹ کو پاکستان میں 72 گھنٹوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اب ان کو ہر جگہ سے ٹھوکا جا رہا ہے، بی ایل الگ سے ٹھوک رہی ہے، ٹی ٹی پی والے الگ سے ٹھوک رہے ہیں، ان نون گن مین ہیں اور طالبان والے، چاروں طرف سے ان کو ٹھوکا جا رہا ہے۔ دوستو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ممبئی ٹیرر اٹیک، اوری، پلوامہ جیسے حادثوں میں ساتھ دیا ہے اور بھارت میں آتنکواد پھیلایا ہے۔ اب یہ لوگ اپنے ہی کرموں سے جہنم کی اور روانہ ہو رہے ہیں دوستو۔ تو دوستو اسی ٹاپک پر چلتے ہیں، آگے کی ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں پاکستانی ریئیکشن۔ دھنیہ واد۔ اور دہشت گردی کے اس گھنونے دھندے میں افغانستان کا سب سے بڑا اسپانسر بھارت ہے، جو وہاں سالانہ اربوں روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ تو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھارت نے پہلے پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ اپنے کونسل خانے قائم کیے تھے، اور ان کونسل خانوں میں سفارتکاروں کے روپ میں تعینات را کے آفیسر سازشیں کر رہے تھے۔ تو پاکستان کے احتجاج کے بعد یہ کونسل خانے امریکہ نے بند کروا دیے، لیکن بھارت نے اب افغانستان میں کھل کر کھیلنا شروع کر دیا۔ چڑیل مجھے بتا رہی ہے کہ اب وہ کندہار کے قریب توری کوٹل کے علاقے میں اپنا ملٹری بیس بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ مارچ کے پہلے ہفتے را کے 3 افسروں نے کندہار کا دورہ کیا۔ ان افسروں میں ایک کا نام انوج ہے، دوسرے کا پرمیش اور تیسرے کا نام پون راکیش ہے یا راکیش۔ تو را کے ان تینوں افسروں نے کندہار میں طلباء کے یا طالبان کے کمانڈروں سے نہ صرف طویل ملاقاتیں کی، بلکہ طالبان نے اپنی نگرانی میں ان کو توری کوٹل کے علاقے کا دورہ بھی کروایا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، کیا کہ مشرق میں بیٹھا ہمارا دشمن اٹھ کر ہمارے مغرب میں آ کر بیٹھے وہاں اپنا ملٹری بیس بنا لے، تو کیا پاکستان کو چپ رہنا چاہیے؟ کیا میں افغان طالبان کے اس اقدام کو پاکستان دوستی سمجھوں؟ کیا پاکستان کو اپنا سافٹ امیج برقرار رکھنے کے لیے اپنے برادر اسلامی ممالک کو اس سہولت کاری کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ تو اس پاکستان دشمنی کے باوجود کیا ہمیں افغان مہاجرین کی میزبانی کرنی چاہیے؟ تو میری رائے میں تو آستین کے سانپ کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ افغانستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے۔ پاکستان کی مسلح افواج کو افغانستان میں موجود دہشت گردی کے اڈوں پہ سرجیکل سٹرائکس کرنی چاہیے۔ یار سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو دشمن ملک پاکستان کے اندر ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم تو اسٹریٹجک ڈیپتھ والے ملک تھے، اور ہم تو اپنی جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے وہ دوسرے ملکوں تک لے جا رہے تھے، اور اب پاکستان میں ہمارے لوگوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آصف، بالکل آصف، یہ کہانی آپ کو پتہ ہے کہ ویو ہے ایک، جس میں پاکستان میں مختلف انڈیویجولز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج سے 2 روز پہلے
ایک واقعہ رونما ہوا تھا جہلم میں. جہلم میں رونما واقعہ یہ ہوا تھا کہ ابو قتال نام کے ایک عسکریت پسند رہنما جو سابقہ جماعت الدعوہ سے منسلک رہے تھے، ان کا اصل نام تھا ضیاء الرحمن، ان کو قتل کر دیا گیا تھا نامعلوم افراد کی طرف سے. ابھی تک اس واقعے کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا. سچی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بارے میں میرے پاس جو سب سے پہلی اطلاع دی وہ ہمارے دوست الیاس صادق وٹو ہیں جہلم میں. انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ اس طرح ایک واقعہ ہو گیا ہے اور کوئی بڑا رہنما جو ہے وہ مارا گیا ہے. پھر جب میں وہ چیک کر رہا تھا تو اس کی جو فردر اطلاع ہے میرے پاس بھی آ گئی اور الیاس کے پاس بھی آ گئی. پھر اس نے بھی اپنی انفارمیشن دی، میں نے بھی اپنی شیئر کی. تو انیشل کریڈٹ گوز ٹو ہمارے دوست الیاس صادق وٹو کے ساتھ، جو کہ جہلم کے مقامی جرنلسٹ ہیں، ڈان بڑے پیارے انسان بھی ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ بھی ہیں. تو ویل ڈن. اچھا، اس واقعے کے بعد آپ کو پتہ ہے پورے میڈیا میں، جو پاکستان کا میڈیا ہے اس میں بھی اور ہندوستان کا جو میڈیا ہے اس میں بھی، آصف ایک پوری جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جانا، وہ پھیل گئی بات. اب میرے پاس جو اطلاعات آئی ہیں ان سرکلز سے جو کہ ماضی میں عسکریت پسندی میں ملوث رہا ہے، اور ظاہر ہے ٹارگٹ چونکہ وہی لوگ ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے گارجین اخبار نے بھی ایک خبر دی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ گارجین کا یہ کہنا تھا کہ را نے اٹیک کر کے پاکستان میں کچھ لوگوں کو مارا ہے. 15 کے قریب کی غالباً انہوں نے لسٹ بھی دی تھی، لیکن جو اصل نمبر ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اب اطلاعات یہ ہے کہ 4-5 نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے بندے زیادہ ہیں لیکن میرے پاس جو نام کنفرم ہوئے ہیں ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جن کو بڑا شدید خطرہ لاحق ہے پاکستان میں آج بھی. حافظ سعید، آلدو کے حافظ سعید کے اوپر پہلے بھی اٹیک ہو چکا ہوا ہے. ان کے گھر پہ اٹیک کیا گیا تھا جو کہ سب جیل میں، آپ کو پتہ ہے حافظ سعید جو ہیں وہ ایک جیل میں ہے اور ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا ہے، ان کو سزا مل چکی ہوئی ہے عدالت سے. حافظ سعید کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے اور حافظ سعید کانسٹنٹ جسے کہتے ہیں نا خطرے میں ٹارگٹ نمبر 1 ہو سکتے ہیں. نمبر 1 ایک تو اٹیک اعزاز ان کے گھر پہ ہوا تھا نا، جہاں پہ وہ بلاکس کی وجہ سے گاڑی آگے نہیں گئی تھی، اور اس وقت بھی وہ گھر پہ موجود تھے جب شیشے ٹوٹ گئے تھے. بالکل ٹھیک بات، بڑا ڈیڈلی اٹیک تھا. اور اچھا، اس کے اوپر پنجاب کی جو سی ٹی ڈی ہے اس نے تحقیق کر کے اس وقت بتایا تھا کہ جی اس میں بھارت کے اوپر انگلی اٹھائی گئی تھی، را کا نام لیا گیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن ابھی بھی وہ کانسٹنٹ تھریٹ نمبر 1 ہے. نمبر 2 مولانا مسعود اظہر. اب مولانا مسعود اظہر جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے، یعنی کہ وہ اوپن نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں کہ مولانا مسعود اظہر کو بھی بڑے شدید خطرات ہیں. آج کل وہ ان کے بارے میں سنا یہ ہے کہ وہ خود بھی بیمار ہیں اور ان کے بھائی مفتی رؤف جو ہے وہ، یہ دونوں بھائی دراصل خطرے میں. کیوں؟ مولانا مسعود اظہر آپ کو پتہ ہے آصف کے ہندوستان میں قید تھے، پھر ایک طیارہ ہندوستان کا ہائی جیک ہوا، یہ دہشت گردوں کی طرف سے ایک کارروائی کی گئی اور پھر ان کو مسعود اظہر کو یہاں پر لایا گیا، اور ان کے ساتھ عمر سعید شیخ بھی ہوتے تھے، وہ بھی اتفاق سے بھی لاہور جیل میں، لاہور میں ہیں، ان کو نظر بند کیا ہوا. خیر، تو مولانا مسعود اظہر اور ان کے بھائی مفتی عبدالرؤف، ان کو بھی شدید قسم کے خطرات لاحق ہیں. چوتھے نمبر پر جو رہنما ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بھی متوقع طور پر اٹیک ہو سکتا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان خلیل ہے. یہ جہادی جو ایک لینڈسکیپ تھی پاکستان کی، تو اس میں ان کا بڑا کردار رہا ہے. پھر بعد میں یہ کسی زمانے میں بڑے گڈ رہے اور پھر بیڈ بھی ہوئے، پھر دوبارہ گڈ بھی ہو گئے. تو ہمارے جو سسٹم ہے اس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی بڑے تھریٹ ہیں. میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ 16 کے قریب ایسے رہنما ہیں یا ایسے مذہبی عسکریت پسند رہنما ہیں جن کو خطرات لاحق ہیں. 4 کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، باقی کوئی ایسا ویزیبل نام نہیں ہے جس کا ذکر کیا جائے، لیکن 16 کے قریب ایسے ہیں جن کے نام. دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں اور ساتھ میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی دوستو ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. دھنیہ واد.